واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون۔ اور ان کو اس آدمی کا قصہ بھی سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا، پھر بھی وہ ان آیتوں سے نکل بھاگا، تب تو شیطان نے اس کا پیچھا پکڑ لیا اور یہ شخص بھٹکنے والوں میں جا ملا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات کے ذریعے بہت اونچا مرتبہ عطا فرماتے، لیکن وہ تو زمین کی طرف منہ ڈالنے لگا اور اپنی منمانی کرنے لگا، پھر تو اس کی حالت کتے کی ہو کر رہ گئی۔ اگر تم کتے پر حملہ کرو تو بھی زبان لٹکائے بھاگتے ہوئے ہانپے گا، اور چھوڑو تو بھی زبان لٹکائے ہانپتا رہے گا۔ یہی مثال ان سب لوگوں پر لاگو ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اس قصے کے احوال تم بیان کر دو تاکہ یہ لوگ کچھ تو دھیان کریں۔ کتنی خراب کہاوت اور بڑی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ایسا کر کے خود اپنے آپ پر ہی انہوں نے ظلم کیا۔ جس کو اللہ ہدایت عطا فرمائے وہی سیدھا راستہ چل پڑا، اور جو اللہ کی ہدایت سے محروم ہوا وہ بہت ہی نقصان اٹھانے والوں میں ہوا۔ اور ہم نے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا، ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں گویا دوزخ میں جانے کے لیے ہی ہم نے ان کو پیدا کیا ہو۔ ان کے پاس دل ہیں مگر سمجھنے کا کام نہیں لیتے، اور آنکھیں ہوتے ہوئے بھی دیکھ نہیں پاتے، اور ان کے پاس کان ہو کر بھی سنتے نہیں، گویا کہ یہ لوگ جانور ہیں بلکہ راستہ بھول کر بھٹکتے پھرتے ہیں۔ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، ایسے لوگ غفلت میں اپنی زندگی کاٹے جا رہے ہیں، اور اللہ کے نام سب اچھے اچھے ہیں، انہی ناموں سے اسے پکارو، اور ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں جھگڑا ڈالتے ہیں، ایسے لوگوں کو ان کے کرتوت کی سزا مل کر رہے گی۔ اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی موجود ہوتی ہے جو حق کی طرف راہ بتاتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف کی بات کہتی رہتی ہے۔ والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ اور جن لوگوں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جان بھی نہ پائیں گے
ایسی جگہ سے ہم ان کو دھیرے دھیرے اپنی پکڑ میں لے لیں گے اور ان کو ڈھیل دے کر پکڑوں گا۔ بے شک میرا داؤ بہت پکا ہے۔ کیا دھیان نہیں کیا انہوں نے کہ ان کے صاحب کو دیوانگی نہیں، بلکہ وہ تو ان کو آگے آنے والی مصیبت سے صاف صاف ڈر سنانے والے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اس کا انتظام اور اللہ نے جو چیزیں پیدا کر رکھی ہیں، کیا اس کی طرف ان کی نگاہ اب تک نہیں گئی؟ اور کیا ان کا دھیان اس بات پر نہیں گیا کہ ان کا آخری وقت قریب آ گیا ہو؟ سو اب یہ لوگ اس کلام کے بعد پھر کس بات پر مان کر دیں گے؟ جس کو اللہ نے راستے سے دور پھینک دیا، اس کو ہدایت پر لانا کسی کے بس کی بات نہیں، اور ایسے لوگوں کو اس نے ان کی شرارتوں میں بہکنے بھٹکنے کو ڈھیل دے کر چھوڑا ہے۔ تم سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کی وہ خاص گھڑی کب آنے والی ہے؟ تم کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کو ہے۔ قیامت کا جلال اور اس کے وقت کو ظاہر کرنا اللہ کے سوا کسی کے بس کی بات نہیں۔ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا اور تم پر یہ اچانک ٹوٹ پڑے گی۔ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا آپ اس کا وقت تلاش کرنے میں لگے ہو۔ آپ کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ آپ فرما دو کہ اللہ جو چاہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ میں تو اپنے نفع نقصان کا مختار بھی نہیں۔ اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں سب نفع سمیٹ لیتا اور کوئی تکلیف مجھے پہنچ نہ پاتی۔ میں تو ایمان والوں کو ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ اس آیت میں سجدہ ہے، سننے والے سجدہ ادا کر لیں۔ وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بھی بنا دیا تاکہ ان کو تسکین اور راحت ملے۔ پھر جب مرد نے عورت کو اپنے پہلو میں لیا
تو اسے ہلکا سا حمل رہ گیا، جسے لے کر وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب بوجھل ہوئی تو دونوں اپنے رب سے دعا کرنے لگے کہ اگر ہم کو بھلا چنگا بچہ عطا کرے گا تو ہم تیرا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ پھر جب اللہ نے ان کی دعا قبول رکھی اور انہیں جیتا جاگتا بیٹا عطا کیا تو اس کی دی ہوئی چیز میں دوسروں کو شریک بتانے لگے۔ بس اللہ تو بہت ہی بلند و اعلیٰ ہے ان کے شرک سے۔ کیا ایسوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود ہی پیدا کیے جاتے ہیں؟ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور بیچارے خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکے۔ اگر تم ان کو راستے پر بلاؤ تو ساتھ نہیں آ سکتے، پھر ان سے دعا کرو یا نہ کرو، بولو یا چپ رہو، دونوں برابر ہیں۔ اللہ کے سوا جسے بھی تم پکارو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، پھر بھی ان کو دعا کر کے پکارو گے تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ تمہاری دعا سن کر فریاد کو پہنچ جائیں۔ اگر تم سچے ہو تو ایسا کر کے دکھلا دو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جو چل کر آئیں گے، یا ہاتھ ہیں کہ کسی کو پکڑ سکیں، یا آنکھیں ہیں دیکھ سکیں، یا کان ہیں کہ سن لیویں؟ آپ کہہ دو کہ یہ سب کچھ ہے تو پھر تم اپنے شریکوں کو دعا کر کے بلا لو، اور مجھے اس اچانک حملے سے سنبھلنے کی مہلت اور اطلاع بھی مت دینا، اور مجھ پر ٹوٹ پڑو اور تم اور تمہارے شریک مل کر بغیر انتظار کے مجھ پر دھاوا بول ڈالو۔ بے شک میرا ولی تو صرف اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی اور وہ اصلاح کرنے والوں کی حمایت فرماتا ہے۔ اور اللہ کے سوا جس کسی کو بھی دعا کر کے پکارتے ہو ان میں تمہاری مدد کو پہنچنے کی طاقت نہیں، بلکہ خود یہ لوگ اپنی مدد آپ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ان سے دعا کر کے راستہ پوچھو تو بتا نہ سکیں، اس لیے کہ آواز کو یہ سن نہیں سکتے، اور تم دیکھتے ہو کہ گویا تمہاری طرف تاک رہے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے۔ نرمی اور معافی سے کام لو اور نیکی کے کام کا حکم کرو، اور جاہلوں سے الجھنے کے بجائے دامن بچا کر نکل جاؤ۔ اور اگر جھگڑا ڈالنے کے لیے شیطان تم کو اکسانے لگے تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کا سہارا حاصل کرو، یقیناً وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو پرہیز کرتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جب کبھی شیطان کی چھیڑ چھاڑ سے جھگڑا بڑھنے کی نوبت آ جائے تو چوکنے ہو کر اللہ کی یاد میں لگتے ہیں کہ فوراً اصل معاملہ انہیں صاف دکھنے لگتا ہے، اور ان کی برادری کے لوگ انہیں الجھن میں گھسیٹنے میں کوئی کسر باقی نہیں رہنے دیتے۔ جب ان کے سامنے تم کوئی آیت پیش نہیں کرتے تو فوراً کہتے ہیں کہ کوئی آیت کیوں نہیں بتاتے۔ جواب میں تم کہہ دو کہ میں تو صرف اسی کا اتباع کرتا ہوں جو آیات میرے رب نے میری طرف وحی سے بھیجی ہے، جو تمام انسانوں کے لیے حق بات کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لینے کا ذریعہ ہے اور صاف راستہ اور بھرپور رحمت بھی، لیکن یہ سب اس قوم کے لیے جو ایمان میں آنے کو تیار ہو۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے بڑے غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کو عاجزی سے گڑ گڑا کر اپنے جی میں یاد کرتے رہو، اور خوف سے چپ کے دھیمی آواز سے صبح و شام اس کا ذکر کرتے رہو، اور کبھی غفلت میں پڑے لوگوں کے ساتھ نہ ہونا۔ جو لوگ تمہارے رب کے قریب ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ گھمنڈ اور بڑائی چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور اس کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے صرف اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورت نمبر 8 الانفال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون
يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں جو بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ مجاہد لوگ تم سے سوال کرتے ہیں لڑائی میں ہاتھ آئے مال کے بارے میں کہ اسے کس طرح تقسیم کیا جائے۔ تم کہہ دو کہ یہ مال غنیمت اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہے، بس اللہ کا لحاظ رکھ کر کام کرتے رہو اور آپس میں معاملات صلح صفائی کے ساتھ درست رکھو اور کہنا مانتے رہو اللہ کا اور اس کے رسول کا اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، اور یہ لوگ اللہ پر خوب توکل رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہم نے جو کچھ ان کو رزق دیا ہے اس میں سے ہمارے نام پر خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہی لوگ ایمان لانے میں سچے اور حق پر ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے دربار میں، اور گناہوں پر ان کی مغفرت ہے اور روزی ہے عزت والی۔ بڑا اہم موقع تھا جب ایک حق کام پر تمہارے رب نے تم کو تمہارے گھر سے دور بڑی خوبی کے ساتھ روانہ فرمایا، جبکہ ایمان والوں کی ایک جماعت اسے ناپسند کرتی تھی۔ وہ تم سے بحث کرنے لگے تھے ایک ٹھیک بات پر، جبکہ اس کا درست ہونا ثابت تھا، تب انہوں نے اپنا حال ایسا بنا لیا جیسے کہ وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں۔ اور جب تم کو اللہ نے وعدہ دے کر فرما دیا کہ 2 جتھوں میں سے ایک تمہارے ہاتھ ضرور لگے گا، اور تم چاہتے تھے کہ ان دونوں میں سے بے شوکت جتھا تمہارے قابو میں آئے، جبکہ اللہ نے ارادہ فرما لیا تھا کہ اپنے کلام سے حق کو حق ثابت کر دکھائے اور کافروں کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دے، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دکھائے، چاہے مجرم لوگ کتنا ہی برا مانتے رہیں۔ جب تم اپنے رب سے فریاد پر فریاد کیے جا رہے تھے اور اللہ نے تمہاری دعا قبول فرما کر بشارت دی کہ میں 1000 فرشتوں سے جو سلسلے وار آئیں گے تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ یہ بشارت تم کو دی کہ تمہارے دلوں کو اطمینان آ جائے، باقی نصرت اور مدد تمام کی تمام صرف اللہ کی طرف سے ہے، اور یقیناً اللہ غالب حکمت والا ہے۔ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين۔ جب اللہ نے تم پر اونگ ڈھانک دی جس کے سبب تم کو امن ملا، یعنی خوف دور ہوا، اور آسمان سے پانی بھی برسا دیا تاکہ تم کو پاک صاف کر دے، اور شیطان کی گندگی سے تم کو بچا لے، اور تمہارے دل آپس میں بندھے اور جڑے رہیں اور قدم بھی خوب جم جائیں۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں تو ہر وقت ساتھ ہوں، بس تم ایمان والوں کے دلوں کو جمائے رکھو، میں کافروں کے دل میں دہشت ڈال دوں گا، پھر تم ان کی گردنیں مارو اور ان کے بدن کے ایک ایک جوڑ کو چوٹ لگا کر ان کے جسم کو توڑ پھوڑ کر ڈالو۔ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اٹھنے والوں کا یہی انجام ہونا تھا، اور ہر کوئی جان لے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں اٹھے گا تو بے شک اللہ کی سخت پکڑ سے اسے واسطہ پڑنا ہے۔ یہ ابھی نقد سزا ہے، باقی کافروں کے لیے آگ کا عذاب تو آگے موجود ہے۔ اے ایمان والو، جب تم کافروں کے مقابلے میں جنگ کے لیے بھیڑو تو پھر ان کو پیٹھ ہرگز نہ دکھانا۔ جنگ کے موقع پر لڑائی کے ہنر کا پینترا بدلنا، داؤ گھات کے لیے یا اپنی فوج سے طاقت لا کر حملہ کرنے کے سوا کسی نے لڑائی چھوڑ کر دشمن کو پیٹھ دکھائی تو اس نے اللہ کا غضب کمایا اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اور یہ پلٹنا بہت ہی برا ہوا۔ تم نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کر ڈالا، اور اے نبی آپ نے ریتی نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے یہ کنکر ان پر ڈال دیے، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو احسان فرما کر بڑی خوبی سے آزمایا تھا۔ واقعی اللہ تو ہر حال میں خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ واقعہ تو ہو چکا، مگر سن رکھو کہ اللہ کافروں کی چالاکی کو ذلیل کر ڈالے گا۔ اگر فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے مقابلے میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہو چکی، اور اگر اب بھی باز آ جاؤ تو تمہارے لیے اچھا ہے، اور اگر پھر ایسی حرکت کی تو ہم بھی جواب میں اپنا داؤ چلا کر رہیں گے، اور تمہاری جتھا بندی کتنی ہی زیادہ ہو تم کو نفع نہ دے گی، اس لیے کہ اللہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق چلو، اور حکم سن لینے کے بعد اطاعت سے پھرنا مت، اور ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو کہتے رہے کہ ہم نے سن لیا جبکہ انہوں نے ٹھیک سے اللہ کا حکم سنا ہی نہیں۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے نزدیک سب جانداروں میں بد سے بدتر ہیں کہ حق بات سن لینے کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی بہرے گونگے اور بے عقل ہی رہے۔ اور اگر اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی کہ کچھ بھی خیر و بھلائی کے یہ لوگ طالب ہیں تو انہیں ضرور حق بات سنا دیتا، اور اگر سنا دیتا تب بھی الٹے بھاگنے اور کترا کر چلنے سے یہ لوگ رکنے والے نہیں۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے سب حکموں کو قبول رکھو۔ جب بھی کسی کام پر
اللہ اور رسول کا تم کو بلاوا ہو تو فوراً حاضری دو، اسی میں تمہاری زندگی بن جائے گی۔ اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تو آدمی اور اس کے دل کے ٹھیک بیچ میں ہی موجود ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اور اس آفت سے بچتے رہنا، وہ اگر ٹوٹ پڑے گی تو صرف تم میں سے قصور والوں پر ہی نہیں برسے گی، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کے احسان کو، جبکہ تم بہت ہی تھوڑی تعداد میں تھے اور بے بس تھے ملک میں، تم کو بہت دبا دیا گیا تھا، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو نوچ ڈالیں گے، تب اللہ نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو نواز دیا اور پاک ستھری روزی بھی عطا فرما دی۔ اب تم پر لازم ہے کہ اللہ کا حق مانو، یعنی اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرنا اور اپنی آپسی امانتوں میں خیانت نہ کرنا، اس کا وبال تم کو معلوم ہے۔ اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے نزدیک بڑا اجر ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، اگر اللہ کی نافرمانی سے بچ کر چلو گے تو اللہ تمہارے حق میں فیصلہ دے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما کر بخش بھی دے گا، اور اللہ بڑا ہی زبردست فضل والا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کافروں نے فریب رچایا کہ دباؤ ڈال کر تم کو بٹھا دیں یا قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا نکال دیں۔ انہوں نے اپنے کام کی بڑی ترکیب نکالی، لیکن اللہ نے ان کی ساری تدبیر الٹ دی، اور سب کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر ہی غالب آتی ہے۔ اور جب ان پر ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ایسی بات ہم بھی کہہ کر بتا سکتے ہیں، یہ کیا ہے، صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اور جب انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یا اللہ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو آسمان سے ہم پر پتھر برسا یا ہم پر دکھ دینے والا عذاب ڈال دے۔ اللہ ان کو عذاب دینے والا نہ تھا جبکہ تم ان میں موجود تھے، اور جب تک گناہوں کی معافی مانگنے والے لوگ ان میں رہیں گے اللہ انہیں عذاب نہیں کرے گا۔ جبکہ انہوں نے مسجد حرام یعنی کعبے کی ادب والی مسجد سے لوگوں کو روکا، پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ کا عذاب ان پر نہ آوے؟ اور یہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں ہو سکتے۔ اس مسجد کے متولی تو پرہیزگار لوگ ہی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اللہ کے گھر میں ان کی نماز کیا تھی؟ بس سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ اب چکھو اپنے اس کفر کا عذاب۔ یقین جانو کہ یہ منکر لوگ اللہ کی راہ سے روکنے میں اپنا مال خرچ کیے جا رہے ہیں،
وہ کتنا ہی مال لگا دیں آخر میں پچھتائیں گے اور ان کو بڑی حسرت ہوگی، پھر مغلوب کر دیے جائیں گے، اور کافروں کو آخر میں جہنم کی طرف گھیر گھار کر جمع کر لیا جائے گا۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تو یقیناً ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، اور ناپاک خبیث کو ایک پر ایک دھر کر ڈھیر بنا کر اکٹھا کر کے جہنم میں جھونک دے گا۔ ایسے لوگ واقعی بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير۔ نہیں ماننے والوں کو اعلانیہ کہہ دو کہ اگر اپنی حرکت سے باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اسے معاف کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ لوگ پھر وہی حرکت پر اڑے رہے تو اگلوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہی ان کے ساتھ ہوگا، اور تم لوگ ان سے برابر لڑے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کا کل حصہ اللہ کے لیے ہی قائم ہو جائے۔ پھر اگر یہ لوگ اپنی حرکت سے رک جائیں تو جو کچھ یہ آگے کریں گے اس کی دیکھ بھال کرنے والا اللہ ہے۔ اگر اب بھی یہ لوگ مقابلہ نہ چھوڑیں تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کو بنا دے گا، وہی تمہارا حمایتی ہے اور خوب اچھا مددگار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔